السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ دین متین کے امین ہے۔ صحابی نے جو لکھ کے دیا ممکن ہے درمیان میں اضافہ کر دیا ہو، اللہ نے فرمایا نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ عوام کے لیے ایک بات کہتا ہوں، عربی زبان کیا، پنجابی، اردو، پشتو، ہر زبان میں اشارے ہوتے ہیں۔ قریب یا بعید کے لیے اگر کوئی چیز موجود ہو یا سامنے ہو تو اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہوگا۔ جیسے ہم یہ کہتے اگر کوئی چیز غائب ہو یا چیز دور ہو، وہاں اس میں اشارہ بعید کا آتا ہے، جسے ہم وہ کہتے ہیں۔ اب اگر چیز موجود اور سامنے ہو اسے کہتے ہیں یہ، عربی میں کہتے ہیں ھذا۔ اگر کوئی چیز دور اور غائب ہو عربی میں کہتے ہیں ذالک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا، یہ قرآن غائب تو نہیں، قرآن تو موجود ہے، یہ قرآن بعید تو نہیں، یہ قرآن تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے الف لام میم، تو پھر اللہ فرماتے الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ذالک وہ کیوں فرمایا؟ اس قرآن میں کوئی شک تو نہیں۔ مفسرین کے حوالے سے یہ جواب بڑا ہی لاجواب ہے۔ اس کا جواب کیا تھا کہ رب کے علم میں تھا، آئندہ یہ اعتراض ہونا تھا، ممکن ہے صحابہ نے بدل دیا، تو رب لم یزل نے فرمایا الف لام میم ذالک۔ ارے وہ قرآن جو ابوبکر رضی اللہ عنہ لکھوا کر دیں گے، ذالک وہ قرآن جو عمر بن خطاب لکھوا کر دیں گے، ذالک وہ قرآن جو عثمان لکھ کر تمہیں دے دے، ذالک وہ قرآن جو علی لکھ کر تمہیں دیں گے، ذالک وہ قرآن جو میں امیر معاویہ لکھ کر تمہیں دیں گے، ذالک وہ قرآن جو حضرت زید لکھ کر دیں گے۔ جو میں نے قرآن پیغمبر کو دیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا اس میں بھی کوئی شک نہیں، جو میں نے بن لکھ کے دیا وہ بھی لا ریب ہے، میرے پیغمبر نے بن لکھ کے دیا وہ بھی لا ریب ہے، لیکن جو صحابہ تمہیں دیں گے الکتاب وہ لکھا ہوا ہوگا لا ریب فیہ، جو صحابی لکھ کر دے تم نے اس میں بھی کوئی شک نہیں کرنا، اس کے اندر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن ہونا تو کوئی کہتا ہے، قرآن پاک کوئی کہتا ہے، کلام پاک کوئی کہتا ہے، کتاب پاک، یہ تین الفاظ استعمال کیوں کرتے؟ جب اس کا تکلم رب کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کلام پاک، جب اس کا تکلم پیغمبر ادا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قرآن پاک، جب صحابی لکھتا ہے تو پھر اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ کے تکلم سے کلام اللہ بنتا ہے، پیغمبر کے پڑھنے سے قرآن بنتا ہے، صحابی کے تحریر سے کتاب اللہ بنتا ہے۔ اگر صحابی کو چھوڑ دے تو پھر کتاب اللہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ خانقاہ حنفیہ، میسور، انڈیا۔